بڑے سے بڑا بندہ بھی جب مذہب کی باب میں آتا ہے تو وہ متعصب ہو جاتا ہے، تعصب سے پاک، ان بائسڈ نہیں رہ سکتا۔ یہی اس کے ساتھ ہوا۔ یہاں پہنچ کر اس نے ظاہری ڈھانچہ، اب یہاں پہنچ کر اس نے ایک نئی بات یہ کی کہ ظاہری ڈھانچہ حقائق معلوم کی بنیاد پر اندرونی حقائق کے بارے میں جو استنباط کیا جائے گا وہ جائز علم ہوگا اور علم کا ایک ذریعہ ہوگا۔ یعنی آپ کے پاس اگر باہر کا کچھ معلومات ہیں کسی چیز سے متعلق، جو کائنات کی مثال ہے اسی کو ذہن میں رکھے، یہاں بھی وہ ثابت ہوتی ہے۔ اگر آپ کے پاس کسی چیز کے ظاہر سے متعلق کچھ معلومات ہیں اور وہ درست ہیں، اور آپ ان معلومات کی بنیاد پہ اس کے باطن کا ایک تصوراتی ڈھانچہ بناتے ہیں، انفر کرتے ہیں، استنباط کرتے ہیں، تو وہ جائز علم ہے اور علم کا ذریعہ ہوگا۔ اور یہ بات وہ بات ہے جس پر اگر غور کیا جائے تو اس کو مذہب کے دروازے پر پہنچ جانا چاہیے تھا، لیکن یہ اس کے باوجود نہیں پہنچا۔ اس پر میں بات کرتا ہوں۔ یہی وہ بات ہے جو اقبال نے کی تھی کہ عقل گو آستان سے دور نہیں، اس کی تقدیر میں حضور نہیں۔ اقبال نے بتا دیا تھا کہ آستان سے مراد ہے آستان خداوندی، اس سے دور نہیں ہے۔ یہ اپنے استنباط، استدلال اور اپنی معقولات کے ذریعے یہ ثابت کر دیتی ہے کہ انسان کو ایک ہدایت کی ضرورت ہے جو ورائے عقل ہدایت ہو کچھ معاملات میں۔ یہی کانٹ نے بھی کہا تھا، لیکن یہ اس کی ہدایت کے آگے دروازے تک نہیں جا سکتی، بلکہ اس کا کام ہی یہ آستان تک لے جانا ہے۔ آستان سے آگے پھر اللہ کی دستگیری ہے، اس کی تقدیر میں حضور نہیں۔ حضور کے لیے پھر ایک اگلا دروازہ ہے جس کو وحی کہتے ہیں، کیونکہ مذہب کا مقدمہ بھی من و عن یہی ہے کہ انسان اپنے حدود اور حواس سے حقیقت اور حقائق کا آخری حد تک نہیں کر سکتا، ادراک نہیں کر سکتا، البتہ معلوم اور محسوس حقائق سے استدلال اور استنباط کرتے ہوئے جو چھپے ہوئے حقائق ہیں ان کے بارے میں بہترین، مضبوط اور ٹھوس رائے قائم کر سکتا ہے۔ یہاں میں ایک تصور کا نیگیشن کرنا چاہتا ہوں جو ہمارے ہاں اہل مذہب نے علم بالغیب کا ایک تصور بنا رکھا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ بن دیکھے وہ ماننا، وہ بن دیکھے ماننا ہے، وہ بن سوچے ماننا نہیں ہے، بن سمجھے ماننا نہیں ہے۔ یعنی وہ چیز کو ایک ایسا اس کے اندر اس کے اوپر ایک ایسا غیب کا غلاف اوڑھ دیا ہے کہ اس کے اندر جو اس کی شعوری غور و فکر ہے وہ صرف آنکھ اور مشاہدہ اور محسوس طریق پر دیکھنے کی نفی ہے کہ تم اس طرح محسوس دیکھ نہیں سکتے۔ یہ ہے غیب، بس یہ نہیں ہے کہ تم سوچ نہیں سکتے اور تمہاری عقل کی رسائی نہیں اور تم سمجھ نہیں سکتے۔ اگر تم معقولات اور سمجھ نہیں سکتے تو پھر قرآن اپنے حقائق کو، اور پھر غیب تو حقائق میں سے اعلیٰ تر حقائق ہیں، کہتا کیوں ہے کہ تم غور نہیں کرتے؟ یتدبرون القرآن افلا تعقلون ام قلوب افقالھا اولئک کالانعام، ان کو کہتا ہے۔ تو لہٰذا یہ ہمارے ہاں ایک غلط فہمی ہے کہ مذہب علم جو غیبی چیزیں ہیں مذہب کے اندر، دین کے اندر، ان کا مطلب ہے کہ آپ بس نہ سوچیں نہ سمجھیں، بس اس کو ماننا ہے، آنکھیں بند کر کے ماننا ہے، سمجھ آئے نہ آئے ماننا ہے۔ ایسا بالکل نہیں ہے۔ آپ نے صرف اس بات کو آنکھ سے وہ نہیں نظر آ سکتی، محسوس آنکھ سے نہیں نظر آ سکتی، اور مشاہدہ اور حواس خمسہ سے نہیں اس کا ادراک ہو سکتا، لیکن عقل، شعور اور استنباط سے اس کا ادراک ہوگا۔ تو یہ ہے اس کی تعریف، اصل جو علم بالغیب کہا جاتا ہے۔ اب اس کے بعد اگلا حصہ آ رہا ہے، اور یہ حصہ ہے کہ رسلز نے انکار مذہب کس بنیاد پر کیا۔ رسلز کی اپنی فکر میں تضاد کہاں پر موجود ہے، یہ ہے بڑا اہم حصہ۔ اب تک میں نے آپ کو پہلے رسلز کا تعارف، پھر اس کا مقدمہ، پھر اس کا پورا استدلال اور استنباط کا منہج کہ وہ کس طرح سے چیزوں کو مانتا ہے اور کس طرح سے چیزوں کو انکار کرتا ہے، آپ لوگوں کے سامنے رکھ دیا۔ اب رسلز نے انکار مذہب کس بنیاد پر کیا، جو ہمارا کور سبجیکٹ ہے، اس پر آ جاتے ہیں۔ دیکھیے، رسلز واضح طور پر تسلیم کرتا ہے کہ ایسے عقیدے اور بیلیفز صحیح اور ویلڈ ہوتے ہیں کہ جن کا تجربہ ممکن نہ ہو۔ یہ بالکل اس کا ثابت شدہ تصور ہے، اس لیے وہ خود بھی ایسے حقائق کو مانتا ہے، اور کئی جگہوں پہ اس نے اس کا اقرار کیا۔ زیادہ مقامات بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بات طویل ہو جاتی ہے۔ صفحہ نمبر 132 پر وہ کہتا ہے، I do think that there are forms of probable inference which must be accepted although they cannot be proved by experience۔ میں خیال کرتا ہوں کہ ایسے قریب بصحت استنباط کے طریقے موجود ہیں جس کو تسلیم کیا جانا چاہیے، اگرچہ وہ تجربات سے ثابت نہیں ہو سکے۔ یہ اس کے اپنے لفظ ہیں۔ آگے سنیے، آگے وہ کہتا ہے، رسلز اب جس معیار استدلال کے جواز کو یہاں تسلیم کر رہا ہے کہ ایسی چیز جو عقلی طور پہ اور اس کا استنباطی طور پہ ثابت ہو، اور بے شک عقلی طور پہ مادی طور پہ اور تجرباتی طور پہ پروو نہ بھی کیا جا سکے، تو اس کو قبول کر لینا چاہیے۔ یہ اس کا بنیادی اصول ہے، اس لیے میں نے یہ اصول بیان نہیں کیا، اس کے لفظ بیان کر دی۔
یہ اس نے ایک منہج استدلال بنا دیا، گویا کہ یہ اس کا منہج استدلال ہے کہ ہر چیز جس کو ماننا ہے اگر اس کے باقی معقولات و مسلمات عقلیہ پر پوری اترتی ہے تو محض فزیکل ڈیمونسٹریشن نہ ہونا اس کے رد ہونے کی دلیل نہیں ہو سکتی۔ یہ رسلز کے بنیادی اصولی معقولات میں سے ہے جو اس کی فکر کی اساس ہے۔ اچھا، اب وہ کہتا ہے، اور یہ وہ معیار استدلال ہے جو اس نے خود قائم کیا ہے۔ آگے وہ کہتا ہے اگر ہم اب اس معیار استدلال کو جواز بنا لیں تو یہ عین وہی معیار استدلال ہے جس کے مطابق مذہبی صداقتوں کو ثابت کیا جا سکتا ہے۔ آپ غور کیجئے، یہ بالکل وہی استدلال ہے جس سے مذہبی صداقتوں کو ثابت کیا جا سکتا ہے۔ پس اس استدلال کی روح سے رسلز کو مذہب کا قائل ہونا چاہیے تھا اصولی طور پہ، چونکہ جب وہ خود کہہ رہا ہے کہ جو مسلمات عقلی طور پہ قبول ہوں لیکن فزیکلی ڈیمونسٹریشن ان کی نہیں ہو سکتی تو وہ محض فزیکل ڈیمونسٹریشن کی بنیاد پہ رد نہیں ہوں گے، تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنا ذہین انسان عقل کا منکر کیسے، مذہب کا منکر کیسے ہو گیا؟ چونکہ مذہب کا مقدمہ بھی یہی ہے جہاں تک وہ پہنچا ہے، مگر وہ مذہب کا منکر ہے، یعنی انکار مذہب جو وہ کرتا ہے وہ اس کی کیا بات ہے، کیوں کرتا ہے؟ اب آئیے کہ اس نے انکار مذہب کس استدلال، اپنے استدلال کے اندر کہاں خامی واقع ہوئی اور اس نے انکار مذہب کر دیا۔ رسلز نے ساتھ یہ بھی کہا کہ مذہبی حقائق سارے انکار کے قابل بھی نہیں ہیں، یہ بھی سن لیجئے۔ اس نے کہا کہ مذہبی حقائق سارے انکار کے قابل نہیں ہیں، بلکہ اس کے اندر کچھ سائنٹیفک ہیں جن کو ہر صورت ماننا چاہیے، اور اس سائنٹیفک میں وہ ڈیزائن آف یونیورس کو مانتا تھا۔ اس کو اس نے بہت جگہوں کوٹ کیا اپنی کتابوں میں کہ ڈیزائن آف یونیورس، جو کہ تقریباً ہر الہامی مذہب، وہ یہودیت ہو، وہ عیسائیت ہو، اور بالخصوص اسلام، جو کہ اسلام فائنل ورژن ہے، اور اس نے ہر شے کو اپنی آخری انتہائی صورت میں بیان کر دیا۔ تو وہ کہتا ہے جی یہ جو ڈیزائن آف دا یونیورس ہے یہ کائناتی نظم ہے، اور یہ انسان کو مجبور کرتا ہے کہ کسی ایسے ہستی یا ایسے مذہب جیسی چیز کی طرف جائے۔ لیکن اب غلطی کہاں سے وہ سنی، لیکن اس کے بعد نہایت کمزور دلیل اس نے اٹھائی اور اس کی بنیاد پہ مذہب کا انکار کر دیا، اور وہ کہتا ہے کہ اس کے بعد متکلمین نے بہت سے مذہبی دلائل دیے اور خدا اور مذہب کا وجود ثابت کیا، اور ان کے دلائل کو بہت سے فلاسفہ نے تسلیم بھی کیا۔ اب انکار مذہب کی برٹرن رسلز کے ہاں پہلی دلیل ہے جو میں بیان کر رہا ہوں، جو اس نے خود بیان کی، یعنی یہ ایسی نہیں ہے کہ میں نے استنباط کی ہیں، کچھ چیزیں استنباطی ہیں، یہ اس نے خود بیان کی، کہ جب وہ یہ کہہ دیتا ہے کہ کچھ مذہبی حقائق بھی سائنٹیفک ہیں، آگے پھر انکار کے جواز بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ متکلمین نے جو مذہبی اور خدا سے متعلق حقائق بیان کی ہیں ان میں سے بہت سارے جو ہیں وہ فلاسفہ نے تسلیم کیے، مگر وہ منطق جس پر ان کی روایتی استدلالات کی بنیاد ہے وہ ارسطو کی منطق ہے، اور ارسطو کی منطق کو لوگ رد کر چکے ہیں، بہت سارے لوگ اس منطق کو رد کر چکے ہیں سوائے مذہبی لوگوں کے، کیونکہ مذہبی لوگوں کی کا بقائی اس میں ہے کہ وہ ارسطو کی منطق کو اپنائیں، چونکہ ارسطو کی منطق پر ہی پورا کا پورا مذہب کا مدار ہے۔ یہ اس نے پہلی بنیاد بنائی انکار مذہب کی، آپ اندازہ کر لیجئے، اس کی آگے تفصیلات میں نہیں گیا کہ ارسطو کی منطق کیا تھی، اس کے اندر خامی اور خوبی کیا تھی، جبکہ اس سے پہلے خود اتنا مضبوط مقدمہ وہ بنا چکا تھا۔ اور پھر اس نے رسلز کے اپنے الفاظ بھی ہیں اس میں، وائی آئی ایم ناٹ اے کرسچن، اس کی ایک کتاب ہے، اس کے صفحہ نمبر 11 پر اس نے لکھا ہے، It is true that scholastic invented what professed to be logical arguments providing the existence of God, and that these arguments of others of a similar tenure have been accepted by many eminent philosophers, but the logic to which these traditional arguments appealed is of an antiquated Aristotelian sort, which is now rejected by practically all the logicians except such as Catholics. یہ why I am not a Muslim، اس نے یہ بتا دیا کہ جو بنیاد ہے مذہب کی وہ ارسطوٹل جو تھا اس کی فکر پر تھی، جس کو اب بہت سارے لوگ انکار کر چکے ہیں۔ دوسری جو رسلز نے انکار مذہب کی بنیاد بنائی وہ سن لیجیے۔ رسلز کہتا ہے کہ دیر از ون، اب دوسری بنیاد میں پہلے اس کی عبارت پڑھ لوں پھر میں بیان کرتا ہوں۔ دیر از ون آف دیز آرگومنٹس وچ از ناٹ پیورلی لاجیکل، آئی مین دا آرگومنٹ فرام دا ڈیزائن۔ دس آرگومنٹ ہاؤ ایور واز ڈسٹرائڈ بائی ڈارون اینڈ ان اینی کیس could only be made logical
respectable at the cost of abandoning God's omnipotence. Why I am not a Muslim, پیج نمبر 11. کہتا ہے جی ان دلائل میں سے ایسی دلیل ضرور ہے جو خالص منطقی پیورلی لاجیکل نہیں ہے، بلکہ وہ اس کے ساتھ پیورلی لاجک کے ساتھ وہ مشاہداتی بھی ہے. اور وہ کیا ہے؟ ڈیزائن آف دا یونیورس. وہ کہتا ہے جی وہ جو پیورلی لاجیکل نہیں ہے وہ ہے ڈیزائن آف دا یونیورس. اچھا، اب ڈیزائن آف دا یونیورس سے متعلق بھی سن لیجیے. لیکن ڈیزائن آف دا یونیورس کہتا ہے یہ ایک ایسی دلیل تھی جو خالی لاجیکل نہیں بلکہ مشاہداتی بھی ہے اور مذہب کو ماننے میں بہت زیادہ ممید و معاون بھی ہے. لیکن ڈارون نے اس کو تباہ کر دیا، اس کی بنیاد کو ڈھا دیا. یعنی اب اگر میں آپ کو خلاصہ بتاؤں تو ڈارون کا جو تصور ارتقاء ہے، ایوولوشن ہے، وہ بنیاد بنا برٹن رسل جیسا عظیم انسان، عظیم دماغ اس سے اتنا متاثر تھا کہ اس نے پورے اپنے مسلمات عقلیہ جو اپنی زندگی کے 75-77 سالوں میں قائم کیے اور جن کی بنیادوں پر وہ ایک نتیجے پر پہنچ رہا تھا، ڈارون کے تصور سے متاثر ہو کے اس نے ان کو ماننے سے انکار کر دیا اور وہ انکار مذہب کی طرف چلا گیا. اب دوسری دلیل پہ تبصرہ سن لیجئے. دوسری دلیل یہ ہے کہ مذہب کا دعویٰ ہے کہ کائنات میں ایک ڈسپلن اور کائنات اور نظم موجود ہے، اور یہ نظم اس بات کا ثبوت ہے کہ اس کے پیچھے کوئی شعور ہو. ڈسپلن ہے نا کائنات میں، اور ڈسپلن اس بات کی دلیل ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے ایک شعور کار فرما ہے جس نے اس کو ڈسپلن دے کے رکھا ہے. اگر ایسا نہ ہو تو کائنات میں بے ترتیبی ہو جائے، ہر شے ڈسپرس ہو جائے، لیکن ایسا نہیں ہے. اب یہ ماننے کی دلیل تھی، لیکن وہ کہتا ہے کہ چونکہ ڈارون یہ کہتا ہے کہ یہ جو ڈسپلن ہے یہ تو کوئی ڈسپلن نہیں ہے، بلکہ یہ تو کئی صدیوں کے تھوڑے ارتقاء کے بعد اس شکل میں آیا ہے، اس شکل میں نہیں تھا. تو گویا تھوڑے ارتقاء کے بعد اس شکل میں آنا، اس کے اندر سے وہ جو جاندار پہلو ہے وہ نکال دیتا ہے، لہٰذا اب اس کو بطور دلیل نہیں لینا. اب ڈارون کا بے بنیاد نظریہ وہ سن لیجئے. آپ کو پتہ ہے، اب میں اس کے ساتھ سے ریلیٹ کر کے اتنا حصہ بیان کروں گا. ڈارون صاحب کہتے ہیں جی کہ حیاتیاتی مظاہر کے مطالعے سے ثابت کیا جا سکتا ہے کہ زندگی کے مختلف اقسام جو منظم شکل میں زمین پر نظر آتی ہیں وہ دراصل کروڑوں برس میں مادی حالات کے نتیجے میں پیدا ہوئی ہیں. مثلا زرافہ کی نوع نہیں ہے کوئی، یہ بکری کی فطری عمل کے بعد ایک خود بخود ڈیولپڈ شکل ہے، لمبی گردن والا. یہ عقل میں آنے والی ہے کوئی بات؟ آپ اندازہ کر لیں. اور اس کو سائنٹیفکلی بھی رد کیا جا چکا ہے، ہارون یحییٰ نے اور بہت سارے لوگوں نے. اچھا، اس کے بعد دیکھیے ڈارون کا نظریہ غیر ثابت شدہ عقیدہ ہے، یعنی یہ ڈیمونسٹریشن نہیں ہے، ایک تصور ہے محض. دوسرا، اس نظریے سے کچھ مشابہت، کچھ اگر ثابت ہوتا ہے تو صرف یہ ہوتا ہے کہ زندگی مختلف اقسام کے بعد اس ڈیولپ فارم میں ہے، بیک وقت وجود میں نہیں آئی. یعنی ایک طویل زمانہ اس پر گزرا ہے، یہ بیک وقت اس شکل میں نہیں آئی. صرف یہ ثابت ہوتا ہے. اور اس اللہ کے بندے نے اس چیز سے جو بیس لیس تھی، جو ڈیمونسٹریشن فزیکلی ڈیمونسٹریشن بھی اس کی ممکن نہیں تھی اور جو عقلی طور پہ بھی پورے معقولات پر پوری نہیں اترتی تھی، اس کی بنیاد پہ اس کا انکار کر دیا. آگے سنیے. نظریہ ارتقاء کا یہ حصہ کہ موجودہ پیچیدہ اقسام دراصل پچھلے زمانے کی سادہ اقسام کی ترقی یافتہ صورتیں ہیں جو مادی عمل کے نتیجے میں خود بخود ان میں واقع ہوئی ہیں. یہ نہایت غیر معقول بات ہے، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ خود سائنٹسٹ نے کہا. میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں ڈارون کے نظریے پر. آرتھر کیتھ ایک بہت بڑا فلاسفر، مفکر اور عالم ہے، اسکالر ہے، اس کی رائے سن لیجیے. ایوولوشن از انپرووڈ. وہ کہتا ہے کہ جو تھیوری آف ایوولوشن ہے، جو ڈارون کا نظریہ ارتقاء ہے، یہ غیر تجربہ شدہ بھی ہے، یعنی یہ تجرباتی بنیادوں پر بھی رد کیا گیا ہے، اور یہ نامناسب اور ناگوار بھی ہے. جس نظریے کے بارے میں اہل علم کی یہ رائے ہو، اب میں نے کیتھ کی رائے دے دی، اس کے علاوہ اور بہت سارے لوگوں نے پھر کہا کہ یہ ممکن نہیں ہے. تو جس نظریے کے بارے میں اہل علم کی یہ رائے ہو تو اس کی بنیاد پر رسل جیسے ذہین آدمی کا ساری بنیاد بنا کر محض ڈارونزم کی بنیاد پہ یہ ڈیزائن آف یونیورس کا یوں انکار کر دینا کہ یہ ایک ایوولوشنری ڈیزائن ہے. لہٰذا ایوولوشنری کا پہلو جب اس کے اندر آتا ہے تو اس کے اندر پھر وہ جو پیچھے ایک شعور ہے جس کو وہ خدا اور مذہب کی طرف لے جا سکتا تھا، اس شعور کو اس نے نگیٹ کر دیا. یہ ہے برٹن رسلز کا منہج استدلال، اور یہ ہے برٹن رسلز کا انکار مذہب کا اساس اور اس کی بنیاد. اب رسلز کو کئی جواب بھی دیے جا سکتے ہیں، وہ ہے نہیں، لیکن اس کے فکر کے جو معیدین ہیں ان کو ایک الزامی جواب یہ ہے کہ بالفرض ڈارون کے اس موقف کو مان لیا جائے. میں کہتا ہوں ڈارون کے موقف کو مان لیا جائے
جو کہ غلط ہے۔ اس کے باوجود رسلز کا استدلال جو ہے وہ اس کی اجازت نہیں دیتا کہ مذہب کا انکار کیا جائے۔ اس کے موقف کو مان لیا جائے کہ انواع حیات ارتقاء کے عمل سے وجود میں آئی ہیں، مان لیا اس کو، تب بھی رسلز کا دعویٰ ثابت نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں ہوتا وہ سن لیجئے، کیونکہ رسلز کے دعوے کو درست ماننے کے لیے ایسے خدا کا وجود فرض کرنا پڑے گا جو بیک وقت چیزوں کو پیدا کرتا ہے۔ چونکہ اس کا اعتراض ہی یہ ہے کہ یہ تو ڈیولپمنٹ چیزوں کی گریجولی ہوئی ہے، لہٰذا اس میں خدا کا کوئی دخل نہیں، تو لہٰذا اب اس کے دعوے کو ثابت کرنے کے لیے ایسا خدا ماننا پڑے گا جو سڈنلی چیزوں کو بناتا ہو، کیونکہ زمانی ارتقاء تو نظری ارتقاء کے تحت انواعیں ترتیب دیتا ہے جیسا کہ وہ کہتا تھا۔ لہٰذا اس مفروضے کے لیے بھی کوئی مضبوط بنیاد ہونی چاہیے، اور اس سے خدا کی نفی بھی نہیں ہو سکتی۔ یعنی اب دیکھیں نا، اگر اس کو مان بھی لیا جائے کہ ڈیولپمنٹ کے ذریعے چیزیں آئی ہیں، تو اس میں خدا کی نفی کہاں سے ہو گئی؟ عین ممکن ہے کہ جو پہلی فارم تھی جہاں سے یہ ڈیولپمنٹ کا پروسیس ہوا وہ کس نے تخلیق کی تھی۔ اس پر ڈارون بھی خاموش ہے، اس پر رسلز بھی خاموش ہے۔ پھر اس کو آگے ڈیولپمنٹ کے لیے جو ماحول درکار تھا وہ کس نے میسر کیا؟ اس پر ڈارون بھی خاموش ہے، رسلز بھی خاموش ہے۔ آگے چلیے، انسان دیکھتا ہے کہ پودا درخت، اب میں استدلال کر کے ایک اور بات بتانے لگا ہوں۔ ہم پودے کو دیکھتے ہیں، درخت کو دیکھتے ہیں، انسان اپنے وجود کو، اپنی فکر کو دیکھتا ہے، یہ سب چیزیں گریجولی اوپر جا رہی ہیں، جس کو خدا کی جو ہم سکیم آف جو ہے نا کریشن، تخلیق کہتے ہیں، شان ربوبیت کہتے ہیں، رب ہونا کہ وہ درجہ بدرجہ پروان چڑھاتے ہیں۔ تو لہٰذا سوال یہ ہے کہ انسان دیکھتا ہے کہ پودا، درخت اور کتنے وقت میں بنتا ہے، ان کی نشو و نما خاص عرصے سے، خاص طریقے سے ہوتی ہے، شعور جو ہے وہ پختہ خاص عرصے میں ہوتا ہے، مگر یہ مشاہدہ کبھی اس عقیدے کو متزلزل کر سکتا ہے کہ یہ سب خدا کی تخلیقات ہیں؟ نہیں کر سکتا۔ درخت بے شک چھوٹے سے بڑا ہوتے ہوئے 10 سال ہے، لیکن اس کو توانائی کون دے رہا ہے؟ شعور بے شک جتنا پروان چڑھے، اس کو الٹیمیٹلی کون سپورٹ کر رہا ہے؟ تو لہٰذا یہ جو گریجویلٹی ہے، تدریج ہے، ارتقاء ہے، جس کو انکار مذہب اور انکار خدا کی اساس بنایا گیا، یہ اصولی طور پہ اساس بنتی ہی نہیں ہے۔ اس کو اگر آپ کائناتی عمل بھی تصور کر لیں تو گویا ان کی جو بالکل سٹارٹ تھا وہ کہاں سے ہوا تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم یہ مان جائیں کہ ایک ایسا خدا موجود ہے جو کہ سڈن چیزوں کو بناتا ہے تو پھر مان لیا جائے گا، پھر ڈارونزم رد ہو جائے گا۔ یہ تو کوئی معقول بات نہیں ہے، یہ کوئی معقول بات نہیں ہے۔ اس کے بعد کیا اس انکار کی دلیل، کوئی دلیل موجود ہے کہ صرف اس چیز کو خدا کی تخلیق مانا جائے جو فوراً بن جائے؟ ہرگز کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ اب وہ تو کہتے تھے کہ ڈیزائن آف دا یونیورس کو اس لیے نہیں مانیں گے کائنات کی، خدا کی یا مذہب، اہل مذہب کے سپورٹ میں خدا کے ہونے کی دلیل، چونکہ یہ ایوولوشن ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا کوئی دلیل کسی کے پاس موجود ہے کہ صرف اس چیز کو خدا کی تخلیق مانا جائے گا جو سڈنلی بنے گی، جس میں گریجویشن نہیں ہوگی اور اس میں گریجول پروسیس نہیں ہوگا؟ کوئی ہے دلیل؟ کوئی دلیل نہیں ہے، یہ عقل کے بھی خلاف ہے۔ کیا اس انکار کی دلیل موجود ہے؟ یعنی کل کوئی نئی تحقیق اگر بالفرض سامنے آ جائے اور وہ یہ کہہ دے، ثابت کر دے کہ دنیا کے مظاہر اچانک وجود میں آتے ہیں، اچانک وجود میں نہیں آتے، گریجولی وجود میں آتے ہیں، تو کیا اس بنیاد پر مذہبی حقائق پر نظر ثانی کرنی پڑے گی؟ ہرگز اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، چونکہ مذہبی حقائق تو ورا ہیں اس سے کہ وہ گریجولی کوئی چیز آ رہی ہے یا آ رہی ہے۔ مذہب کا تو مقدمہ ہی اور ہے، اور وہ مقدمہ ہم بیان کر چکے ہیں۔ یہ صفات سے متعلق بحث ہے، ذات سے متعلق نہیں۔ پہلی بات تو ہمارے ساتھ بیٹھ کے یہ بات کیجئے کہ وہ یہ ان کا جو یہ مقدمہ ہے یہ رد ہوتا ہے، اور رد کر دیا کہ ذات خدا اور ضرورت مذہب کی قائم ہوتی ہے۔ باقی پھر صفات کی بات ہے کہ وہ خدا جس نے اس کو بنایا، بے شک شروع سے بنایا اور بعد میں گریجولی پروسیس آیا، اس کی صفات پر بات بعد میں ہوگی کہ صفت تخلیقی کا مظاہرہ دفعتاً ہو رہا ہے یا گریجولی ہو رہا ہے، یہ الگ مسئلہ ہے۔ پہلا مسئلہ یہ نہیں ہے، پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اس کو پیدا کس نے کیا۔ ہم مان گئے ڈارونزم درست ہے اور اس نے گریجولی چیزوں کو ڈیولپ کیا، جو بنا بنا رسلز کے انکار مذہب کی، اس کو مان لیا۔ تو لہٰذا آگے چلیے، وہ جب سے شروع ہوا، چلو بکری زرافہ بنی، زرافہ کوئی نوع نہیں ہے، تو بکری کو کس نے پیدا کیا؟ بکری کو یہ پوری کی پوری تشکیلی یہ ساخت یہ کس نے دی؟ یہ کسی پتھر نے دی؟ اس کے پیچھے بکری کے ایک وجود کے ڈسپلن کے پیچھے شعور کی طرف توجہ نہیں گئی، انسان کے اپنے وجود کے پیچھے شعور کی طرف توجہ نہیں گئی۔
جبکہ اس کائنات کے پیچھے شعور کی طرف توجہ جانے لگی تو ڈارونزم آ گیا۔ یہ کتنی غیر معقول چیزیں ہیں، اور اللہ کی شان دیکھیے، بلکہ اس سے کیا جملہ استعمال کیا جائے کہ اتنے ذہین لوگ جو اتنے گھاٹیوں سے گزر آئے، وہ اتنے بنیادی اساسی عقیدے سے اور اساسی چیز سے وہ ہٹ گئے جو ان کے اپنے استدلال اور استنباط سے متعلق تھی۔ اسی کو اقبال نے کہا تھا کہ جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا، زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا۔ کہ سورج کی شعاؤں کو تو گرفتار کر کے بیٹھے ہیں، لیکن اپنا اندر باطن کالا رکھا ہوا ہے اور وہ اندھیرے میں رکھا ہوا ہے۔ تو یہ ساری احتمالی چیزیں ہیں جس کے جو اور امکانی چیزیں ہیں کہ بتدریج آ رہا ہے، بیکان آ رہا ہے، اور یہ ہو رہا ہے، اور یہ کوئی بنیاد نہیں بنتی ڈارونزم مذہب کے انکار کی، جیسا کہ میں نے بنیاد کر دیا۔ اور سب سے بڑی بات یہ افسوس یہ ہے کہ یہ خلط مبحث، اتنے اہم موضوع پر خلط مبحث کسی عام بندے سے نہیں، بلکہ یہ برٹن رسل جیسے انسان سے ہوا۔ بہرحال اب اس کے لیے دنیا سے چلا گیا ہے، لیکن جو لوگ الحاد کو وزن دیتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ملحد اور انکار مذہب کی فکر میں، اور خاص طور پہ انکار مذہب میں پھر جو باب رسلز نے ایڈ کیا، اس کے استدلال میں اندر کوئی جان ہے، تو وہ سمجھ لیں کوئی جان نہیں ہے۔ یہ میرا لیکچر بار بار سنیں، انشاءاللہ ان کو کلیئرٹی ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہمیں دل و دماغ پر اپنے انوار و تجلیات نازل فرمائے۔ والسلام وما علینا الا البلاغ۔